السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، حسد اور نظر کے علاج کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی دین کو لے کر دنیا کے لوگوں میں اس کا پرچار کریں گے، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو لوگوں کے اندر پروموٹ کریں گے، وہ آپ کا بدعات اور خرافات والا دین ہو، اور پیر پرستی والا دین ہو، اور لوگوں میں جو اپنے یعنی بڑے پیر صاحبان ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ، یعنی ان کے معاملات میں سب کچھ انہی کو سمجھ لینے والا دین ہو، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی حویلیاں ایبٹ آباد میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک 3 سال کی بچی کو کسی عامل کے کہنے پر، کسی عامل نے اس بچی کے ساتھ واللہ عالم اس نے زیادتی کی اور اس بچی کو قتل کر دیا۔ اس کا والد اپنی اس بیٹی کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے وہ مناظر دیکھے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کا فہم نہیں ہوگا تو ہمیں اسی طرح کے واقعات روزانہ ملیں گے، ہمیں اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے، تب تک جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہیں کرتے۔ اللہ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام جو ہے وہ قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اسلام آپ کی اپنی خواہش اور اپنے فہم اور اپنے ادراک کا نام نہیں ہے کہ جو آپ نے سمجھ لیا وہی دین ہو گیا ہے، بلکہ قرآن و سنت کو دلائل کے ساتھ سمجھنا یہ دین ہے۔ اور دین حنیف اللہ کے ہاں قابل قبول بھی وہی ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ ہو۔ دیکھیں، جب کوئی چیز حقیقت پر مبنی ہو اور آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات بتائی جا رہی ہو تو آپ ان سے سوال کریں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر آپ جو ہے وہ یعنی دلیل کے بغیر کوئی بھی دنیا میں عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو شیاطین کی قربت، یہ بالکل احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور میں اسی پر ہی آنے جا رہا تھا کہ شیاطین کی قربت حاصل کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، تو میرا خیال ہے کہ مطلب ممکن ہے زیادتی کی ہو، لیکن چھوٹے بچوں کو اذیت دے کے اذیت ناک موت مارنا یہ شیاطین کا قریب ترین محبوب ترین عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی مسلمان عورت حاملہ ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو جنم دینے جا رہی ہو تو اللہ کی قسم شیطان اس عورت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ شیطان اس بچے کو اس کے پیٹ میں چھیننا چاہتا ہے، جب وہ دنیا میں آ جائے تو وہ اس کو پلنے اور بڑھنے نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو دم کیا کرو، اپنے بچوں کو یہ دم کیا کرو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرو۔ اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو اسی دعا سے دم کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے تمام پیج کے ناظرین، میں آپ پر فرض عین ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو بتائیں گے کہ قرآن و سنت کا جو ادراک ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور عاملوں کے کہنے پر اپنی اولادوں کو قتل کرنا، عاملوں کے کہنے پر اپنے بچوں کا رزق چھین کے ان کو دینا، عاملین کے کہنے پر اپنی زندگی کے معاملات کو آپ خود بخود ڈسٹرب کر لینا، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ جتنا عاملین کو پروموٹ کریں گے، جھوٹے اور من گھڑت وظائف بتانے والوں کو پروموٹ کریں گے، اللہ کے ہاں آپ خود مجرم بنیں گے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لاہور میں کوئی واقعہ ہوا، قصور میں واقعات ہوئے، سندھ میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
یعنی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو۔ تو یہی چیز ہے کہ عاملین آپ سے کیا کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں سرگودا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو کوکر میں نعوذ باللہ وہ پکا کے کھا گیا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ ایک عامل کے کہنے پر۔ تو جب آپ اپنے دین کو صحیح معنوں میں خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، عاملین آپ سے یہ کام کرواتے جائیں گے، آپ کے دماغ پر پردہ پڑا رہے گا، عاملین آپ سے ایسے بھیانک اور قبیح قسم کے فعل آپ سے کام کروائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی محارم کے ساتھ زنا کروائیں گے آپ سے، اور جو حلال رشتے ہیں ان کی بے حرمتی آپ سے کروائیں گے، اور اپنے رحم کے رشتوں کو توڑنے کا کہیں گے، آپ کی زندگی میں عذاب بن کر وہ داخل ہوں گے، اور آپ کو سوائے مصیبت اور سوائے ذلت اور رسوائی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تم قرآن کو پڑھو تم قرآن کو پڑھو، تم حدیث کو پڑھو، تم دعائیں پڑھو جو مسنون، جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں اور انہوں نے تمہیں سکھا دیں، وہ دعائیں پڑھو۔ تو ہمارا مطلب جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مقبول بنائیں، نہ کہ ہم دنیا کو اور دنیا کے اندر لوگوں کے اندر مقبول ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ہر وہ کام، ہر وہ عمل کرتے جائیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری زندگیاں ان میں عذاب مسلط ہو جائے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، غالباً لاہور میں ایک لڑکا جس کا نام زہیر رانا ہے، اس نے ایک پرینک یعنی ایک مذاق کے طور پہ جو یوٹیوب پر اور مختلف یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بھائیو کون سا اسلام آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مذاق کرو؟ تو اس کا یقیناً نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی قتل کر دے گا، اور قتل کرنے والے کے اوپر قتل کا اس ضمن میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی جان کو خطرے میں ڈالا، اس نے آپ کو مار دیا، تو یہ اس میں آپ خود قاتل ہیں، اپنی جانوں کے، اپنے اموال کے، اپنی عزتوں کے خود قاتل ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی جانوں کے خود قاتل بنیں۔ میری آپ سب سے، پاکستانیوں سے، پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان سے، یعنی بلکہ اقلیتوں کا احترام ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اقلیتوں کے احترام میں ہم ان عیسائیوں سے جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی جان، اموال، ان کی عزت کا بھی حفاظت کریں۔ تو جب وہ ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اسلام کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خاص طور پہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یوٹیوب پر اور مختلف چینلز پر کام کر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سوشل میڈیا دیا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کریں، نیگیٹو استعمال نہ کریں، لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں، لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں، قرآن اور سنت کے فہم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاوشوں کو، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے قرآن کو سربلندی ملے، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو سربلندی ملے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اپنی بھی اور اپنی بچوں کی، اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کریں، پاکستان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔